بغیر کسی وجہ کے مجرد زندگی گزارنا اسلام کی روح سے کیسے ہے؟ حرام ہے جی. مجرد زندگی نہیں گزار سکتے، یعنی غیر شادی شدہ زندگی. حالانکہ یہ صوفیاء کے ہاں بڑی اس کو یعنی ایک خوبی کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے نا کہ جی انہوں نے جناب بیاہ ہی نہیں کیتا. یہ یہود و نصارہ کے اندر یعنی ایک بدعت داخل ہوئی تھی کہ وہ رہبانیت انہوں نے اختیار کی. پھر ان کے اپنے لوگوں نے ان کے پول کھول دیے کہ شادیاں تو نہیں کرتے تھے لیکن چرچ کے جو تہہ خانوں میں حرامی بچوں کے قبرستان تھے. وہ تو چرچ کی پوری سٹوریاں ان کے اپنے پادریوں نے بعد میں لکھی ہیں، بلکہ پچھلے دنوں تو باقاعدہ اس کے اوپر ایک ڈاکومنٹری بھی بنی تھی. ویٹیکن سٹی کے جتنے ہیں وہ پادری، انہوں نے جو کچھ لڑکوں کے ساتھ منہ کالا کیا ہے اس کی بھی انٹرنیشنل میڈیا کے اندر آ گئی رپورٹ. گوروں میں اتنا حوصلہ تو ہے نا اپنی غلطی مانے، ورنہ ادھر بھی کوئی کام نہیں انہوں نے کام چوک کے رکھا ہوا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہاں تھوڑا لوگ کہتے ہیں جی وہ جی آپ کو پتا پچھلے دنوں وہ ایک بار چیز ڈسکس ہو رہی تھی کہ جی وہ پاکستان کے اسلامی تشخص کو نقصان پہنچانے کی سازش ہوئی ہے. سازش کیا ہوئی ہے جی؟ وہ کہتے ہیں جی دنیا میں پورنوگرافی یعنی بے حیائی پہ مبنی جو سائٹس ہیں سب سے زیادہ پاکستان میں کھولی جاتی ہے. پاکستان کا پہلا نمبر ہے، اس میں بھی فیصل آباد کا پہلا نمبر ہے. فیصل آباد میں کوئی پی ایچ ڈی بیٹھے ہوئے، وہ سارے ریڑا بان، وہ سارے غریب لوگ ہیں. آپ دیکھیں انٹرنیٹ کیفے جب شروع ہوئے تھے، اب تو خیر وہ بھی ختم ہو گیا، اب تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا. اب تو لوگوں کے گھروں میں جدھر مرضی بیٹھ کے تو بغیرتی کرتے رہے. یہ کتنا فتنہ آ گیا. ایک ان پڑھ جہل بندے کا کام کیا ہے کہ وہ نیٹ کیفے میں جا کے بیٹھ رہا ہے، اس نے ای میل کرنی ہے یا گوگل میں کچھ سرچ کرنا ہے. اس کو کیا آتا ہے؟ یہی کچھ کرتے تھے. اور پھر ہمارے یہاں پہ اینکر بیٹھ کے کہہ رہے تھے جی پاکستان کے اسلامی تشخص کے اوپر حملہ ہے. سر یہ حملہ گورے نے نہیں کیا، گورے نے تو آپ کو شیشہ آپ کو دکھایا ہے. آپ کر رہے ہیں تو انہوں نے بتایا نا. آپ اپنی عوام کو ایجوکیٹ کریں. جو آپ کی غلطی ہائی لائٹ کر رہا ہے آپ کو کہہ رہے ہیں ہم پہ حملہ کر رہا ہے، حالانکہ آپ غلطی خود کر رہے تھے. تو آپ اپنی اصلاح کریں بجائے یہ کہنے کہ جی انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا. اچھا وہ سوال کیا تھا؟ وہ بغیر کسی وجہ کے مجرد زندگی ہاں، تو اس سے مجھے یاد آیا کہ پھر یہ اس طرح کے کام ہوتے ہیں مجرد زندگی میں. بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں 3 صحابی آئے. امہات المومنین کو پردے میں ملے اور پوچھا کہ نبی علیہ السلام کے معمولات ہمیں بتائیں. تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے معمولات کو بڑا ہلکا جانا کہ آپ کوئی پوری رات نماز نہیں پڑھتے، روزانہ روزہ بھی نہیں رکھتے. ایک نارمل لائف تھی. ظاہر ہے کہ پیغمبر نارمل ہوتا ہے، اب نارمل تو نہیں ہوتا. اب نارمل تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی مرضی سے دین کی چیزیں ڈیوائز کی ہوئی ہیں. تو ان میں سے نا ایک نے کہا ہاں نبی علیہ السلام تو بخشے بخشائے، ان کو زیادہ عبادت کی کیا ضرورت ہے، میں روزانہ پوری رات نماز پڑھا کروں گا. دوسرے نے کہا میں پورا سال ہی روزے رکھا کروں گا، نفلی روزے. تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا اور اللہ اللہ کر کے زندگی گزار دوں گا. یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے. بخاری میں آپ کو کتاب النکاح چیپٹر میں مل جائے گا. مشکات میں شروع کے چیپٹر ہیں جو کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، اس کی پہلے فصل میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. اب یہ بات کر کے چلے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد جب نبی علیہ السلام تشریف لے کے آئے تو آپ کی بیویوں نے آپ کو بتایا وہ کہہ کے گئے جے نبی علیہ السلام کو جلال ہے. آپ نے فرمایا بلاؤ ان کو. بلا کے فرمایا کہ تم مجھ سے زیادہ ہی نہیں نیک بننا چاہتے ہو؟ اللہ کی قسم میں تم سے بڑھ کر اللہ کا تقوی رکھتا ہوں. میں نفلی نماز پڑھتا بھی ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں. میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں. اور نکاح تو میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس سے مجھ سے کوئی تعلق نہیں. النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. یہ وہی جو خطبہ نکاح میں بھی حدیث پڑھ کے سنائی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی اتنے سخت الفاظ استعمال، یعنی اسلام ایک عائلی زندگی، خاندانی نظام چاہتا ہے. خاندانی نظام ظاہر ہے میاں بیوی کے ریلیشن شپ سے ہی پروڈیوس ہوگا. قرآن پاک میں آپ دیکھ لیں، سورۃ البقرہ دیکھ لیں، سورہ نساء، سورۃ المائدہ، جتنی مدنی صورتیں ہیں وہ ساری عائلی زندگی سے ڈیل کرتی ہیں. میاں بیوی کا رہن سہن کیا ہو. بخاری مسلم میں اکثر حدیث آپ کو یہی ملیں گی، کیونکہ یعنی بیسک یونٹ تو میاں بیوی کا ہے نا. انڈیا پاکستان میں تو بیسک یونٹ ماں باپ کے رشتے کو پیش کیا جاتا ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے. اس سے پوچھیں کہ ماں باپ کے حقوق قرآن و حدیث میں کہاں پہ آئے ہیں اس ڈیٹیل کے ساتھ جو میاں بیوی کے آئے ہیں. بس صرف آیا کہ ماں باپ کو اف تک مت کو یہ آیا اور ان کی تابعداری کرو. باقی ڈیٹیل جو آیا وہ تو میاں بیوی کا ہے، طلاق کا، نکاح کا، ان کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے، بچوں کی پرورش، کیونکہ بیسک اکائی تو یہ ہے نا. ٹھیک ہو گیا. نانو نفقہ دو، کہیں قرآن حدیث میں نہیں آیا ہوگا ماں باپ کو نانو نفقہ دو.
وہ امپلائڈ کیا گیا کہ ٹھیک ہے جو بھی یعنی صورتحال ہے اس کو لے کے چلو. ایمفسائز کیا گیا میاں بیوی کے ریلیشن شپ کو, کیونکہ اسی سے خاندانی ادارہ وجود میں آتا ہے اور اسی سے معاملات چلتے ہیں. تو یہ مجرد زندگی بالکل گزارنا حرام ہے. بہرحال یہ جو ہمارے عوام میں مشہور ہے نا کہ جس نے شادی نہیں کی اس کا جنازہ ہی نہیں ہے, یہ تو بات غلط ہے. اچھا شادی کے اوپر کیا ہوا ہے, باقی وہ نماز نہ پڑھے ہوتا جنازہ ہے جدہ اسلام ہی کوئی نہیں. چلو شادی نہ کرنے والا کافر تو نہیں ہوگا نا. صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. جو نماز ہی نہیں ہوتا اس کا تو جنازہ کہتے ہیں پڑھ لیں آپ, بلکہ یہ تو ڈسکس ہی نہیں ہوتا کہیں پہ کہ بے نمازی کا جنازہ نہیں ہوتا. بلکہ جتنا بڑا بے نمازی ہوتا ہے, اگر وہ کوئی سیاسی لیڈر ہے, پولیٹیکل لیڈر ہے, بدماش ہے علاقے کا, وہ بہت بڑا کوئی چودھری ہے, اس کا اتنا ہی بڑا جنازہ ہو رہا ہوتا ہے. تو جنازہ سب کا جائز ہے, ایون خودکشی والے کا جنازہ بھی جائز ہے. صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے خودکشی والے کا جنازہ نہیں پڑھا, لیکن صحابہ سے کہا کہ تم پڑھ لو. یعنی جو دین میں ڈومیننٹ پرسنالٹیز ہیں انہوں نے خودکشی والے کا جنازہ نہیں پڑھنا. ایون بخاری مسلم میں یہاں تک ہے ایک مکروز کا جنازہ لایا گیا, آپ فرمایا میں نہیں پڑھوں گا. شہید کا بھی قرض بخاری مسلم میں معاف نہیں ہوتا. پھر ایک بندے نے ذمہ داری لی کہ میں قرض اتار دوں گا, تو پھر آپ نے جنازہ پڑھا. لیکن باقی مسلمان ضرور پڑھیں گے, لیکن ڈومیننٹ نہیں ہوگا وہ بندہ. یہ نہ ہو کہ جتنا بڑا بدماش ہے اتنا بڑا جنازہ ہو. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں یا مذہبی لیڈرز ہیں جنہوں نے انتشار پھیلایا ہوا ہوتا ہے, ان کے جنازے بہت بڑے ہوتے ہیں. میں تو ایسے لوگوں کے جنازے میں شریک ہی نہیں ہوتا, نہیں ہونا چاہیے. بس چند لوگ پڑھ کے دفنا دیں اس کو, جان چھوٹی.